مصطفیٰ کے علی المرتضیٰ کی نماز قضا ہو گئی. آقا نامدار اٹھے غار ہیرا سے نکلے اور میدان میں آئے, آ کر دعا کی, اے اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں مصروف تھے, پروردگارا علی کی نماز چھوٹ گئی, دعا تیرا نبی کر رہا ہے, ذرا سورج کو پلٹا دے تاکہ علی کی نماز ہو جائے. اللہ رب العزت نے یہ زبان ہلانا بھی دیکھا, دعا تو ہماری بھی ہو رہی ہے, سجدوں کی توفیق نہیں ہے. ارے یہاں خالی سجدے نہیں ہو رہے ہیں, وہاں دیکھو مصطفیٰ زبان ہلا رہے ہیں, ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ رہا ہے. زبان ضرور یہاں بھی ہے, زبان ضرور وہاں بھی ہے, لیکن اس زبان اور اس زبان میں اتنا فاصلہ ہے جتنا بندے اور کائنات کے درمیان فاصلہ پڑا ہوا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو, اب ذرا اور غور کیجئے, انگلی ہمارے پاس بھی ہے, اٹھے تو بدنام کر دے, یوں اگر آپ کریں گے بدنام ہو جائیں گے. انگلی دکھایا, عیب بولا, قربان جاؤ پیارے مصطفیٰ کی انگلی شریف پر. ہماری انگلی اٹھی, بدنام کر کے چھوڑ دی, یا ہم کو غصے والا ثابت کر دی. پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے ساتھ معرکے سے واپس ہو رہے تھے. آقا نامدار سے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ کی عظمت کے صدقے قربان جائیں, آقا ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا ہے, وضو کے لیے پانی نہیں ہے, بعض کو غسل کی حاجت ہے, غسل کے لیے پانی نہیں ہے, بعض کو یا رسول اللہ پانی پینا چاہتے ہیں, پینے کے لیے پانی نہیں ہے. حضور نے فرمایا جو کچھ پانی بچا ہو ذرا لے تو آؤ. صحابہ نے ایک کٹورا, چھوٹا کٹورا پانی کا حضور کے سامنے لا کر رکھ دیا. قربان جائیے میرے آقا کی رحمت کریمہ کے, مصطفیٰ اس میں ہاتھ ڈال کر بیٹھ گئے, صحابہ پانی لیتے چلے گئے, انگلیوں سے پانی نکلتا گیا, پانی نکلتا گیا. حضرت طلحہ فرماتے ہیں اتنا پانی نکلا, اتنا پانی نکلا کہ اس وقت ہماری تعداد 1500 کی تھی, ہم میں 1500 لوگوں نے, صحابہ نے پانی بھی پیا, وضو بھی کیا اور غسل بھی کر لیے. صحابہ پوچھے کیا پھر اس کے بعد پانی ختم ہو گیا؟ کہا نہیں, اگر 1500 کے بجائے اگر صحابہ کی تعداد 15 لاکھ کی ہوتی یا ایک روایت میں 1 لاکھ کی ہوتی تو وہ لوگ بھی استفادہ کر لیتے. اتنا پانی انگشتہائے مبارکہ سے نکل رہا تھا. انگلیاں ہماری بھی ہے, پانی نکال کے تو بتا دو, پسینہ نہیں کہہ رہا ہوں, پانی. پیارے بزرگوں اور دوستو, اب ایسی بات بتاتا ہوں جس بات کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ عیب ہے. مثلا پیشاب کرنا, مثلا اجابت کرنا, مثلا تھوکنا, یہ 3 چیزیں انسان کی نظر میں, یہ 3 چیزیں بھی عیب ہے. اور یہ 3 چیزیں بھی من انفسکم, تمہارے درمیان میں سے ایک رسول کو ایک انسان کو ہم نے رسول بنایا, اس انسان کامل کے پاس بھی یہ 3 چیزیں ہیں. ان کے پاس بھی تھوک ہے, ان کے پاس بھی بول و براس پیشاب ہے, ان کے پاس بھی اجابت ہے. پیارے دوستو, ہمارے پاس بھی ہے, وہ چیز نبی کے پاس بھی ہے, ہم اس کو عیب سمجھتے ہیں, لیکن عیب بتانے سے پہلے, اس عیب کی کچھ تشریح کرنے سے پہلے, ہمارے اندر جو عیب ہے اس عیب پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں کہتا ہوں پہلے ذرا حضور کا نام مبارک پوچھیں. حضور کا نام کیا ہے؟ نام بولو بھائی حضور کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ صفت ہے سرکار کی, سرکار کا نام محمد ہے, اس میں ذاتی محمد کیا ہے ذرا بولیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. محمد کا معنی کیا ہے؟ ایسی ذات. محمد کا معنی کیا ہے؟ ایسی ذات
جس کی حد سے زیادہ بار بار تعریف کی جائے. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. یہ محمد کا معنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک کا ایک معنی ہوتا ہے. پیارے نبی کے نام مبارکہ کا معنی ہے ایسی ذات جس کی حد سے زیادہ بار 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 تعریف کی جائے. اور تعریف اس کی ہوتی ہے جو عیب سے پاک ہوتا ہے. نہیں بھائی ذرا بولو نا, ذرا زور سے بولو. تعریف اس کی ہوتی ہے جو عیب سے پاک ہوتا ہو. اللہ نے نبی کا نام رکھ کر ہی بتا دیا کہ ہم نے اس نبی کو ہر عیب سے پاک کر دیا. تعریف اور عیب تو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. آپ کو سورج کی تعریف کرنا ہے تو عیب نہیں نکال سکتے, اور اگر عیب نکالنا ہے تو پھر تعریف مکمل اور کامل نہیں ہو سکتی. تو پھر پیارے بزرگ اور دوستو, اللہ نے نبی کو تعریف والا بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان میں سے عیبوں کو پاک کر دیا. اب ذرا آؤ کیسا پاک کیا ذرا دیکھتے ہیں. وہ انسانوں میں سے ضرور ہے لیکن کیسے انسان کامل بن گیا ہے کہ پیارے بزرگ اور دوستو, میرے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی ہوئی. آقا نامدار جو ہے اجابت حضرت عائشہ سے نکاح ہوا. حضرت عائشہ نکاح کے بعد جب رخصتی کر کے حضور کے گھر تشریف لائی تو حضور اکرم علیہ السلام ایک دن اجابت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. حضرت عائشہ چاہتی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد وہ دوبارہ اجابت خانہ گئی. کیوں؟ تاکہ حضور کی اجابت کو صاف کر دیں. کس نیت سے گئی بولیے؟ کیونکہ وہ دور ڈرینیج سسٹم نہیں تھا, زمین پر اجابت ہوتی تھی اور زمین سے اجابت کو صاف کیا جاتا. حضرت عائشہ نے چاہا پیارے نبی کی اجابت کو صاف کر دیں. واپس آ گئی, دیکھتی ہے کہ وہاں اجابت نہیں ہے. سوچی کہ شاید حضور آج کی اجابت نہیں فرمائے. دوسرے دن حضور اجابت خانہ تشریف لے گئے, اجابت سے فارغ ہوئے, واپس آئے. آنے کے بعد حضرت عائشہ جاتی ہے اس نیت سے کہ سرکار کی اجابت صاف کر دوں. دیکھتی کیا ہے؟ اجابت بولیے نہیں ہے. تیسرے دن سوچی کہ شاید نہیں کیے. تیسرے دن حضور اجابت کو گئے. پھر اس کے بعد سوچی کہ اب اجابت صاف کر دوں. پھر تیسرے دن جا کر آتی ہے, دیکھتی ہے اجابت. حضور ان کا روزانہ جانا آنا دیکھنا مسکرا اٹھے. سرکار نے پوچھا, اے عائشہ میں اجابت سے فارغ ہو کر آتا ہوں, تم کیوں جاتی ہو؟ قربان جاؤ. نبی پاک کے پوچھنے پر حضرت عائشہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ اس لیے جاتی ہوں کہ آپ کی اجابت کو صاف کر دوں. تو آقا نامدار نے فرمایا, اے عائشہ مجھے اپنی طرح نہ سمجھنا. وہ دوسروں کی اجابت ہے جو نظر آ جاتی ہے, میری اجابت نظر نہیں آ سکتی کیونکہ میرے رب نے میری اجابت کو زمین کا نوالا بنا دیا. دوسروں کی اجابت دیکھو, نبی ہماری طرح تھوڑی ہے. قربان جائیں, حضور کی اجابت کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. ہم میں جو عیب ہے, اللہ نے انسانوں میں سے ایک انسان کو رسول بنایا. وہ عیب جو انسانوں میں ہے اللہ نے اس عیب سے مصطفیٰ کو پاک فرما دیا. اب ذرا دیکھیے, پیشاب بڑی جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, نبی مکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ روشنی کا نہیں تھا, وہ تو نور کا زمانہ تھا. رات کے وقت باہر نکلتے تو یہود و نصارہ بہت ستایا کرتے تھے مسلمانوں کو. حضور نے خود صحابہ سے کہا تھا کہ اے صحابیو, رات کے وقت اجابت کے لیے گھر میں ہی کچھ برتن کا استعمال کر لو, باہر نہ نکلنا.
خود نبی پاک علیہ السلام ایک برتن کا استعمال کرتے، حضور کو رات میں اجابت آئی اور آپ ایک برتن میں ضرورت سے فارغ ہو گئے پیشاب سے. حضرت عبداللہ دوسرے دن صبح حضور کے گھر تشریف لائے. صحابی آ کر دیکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام اپنا وہ بولو براس والا برتن لے کر باہر نکل رہے تاکہ اس کو پھینک دیں. وہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے، یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے، یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ میری ضرورت ہے میں خود پھینکوں گا. بولے یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے میں پھینکتا ہوں. بولے نہیں میری ضرورت ہے میں پھینکوں گا. بولے یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے میں پھینکتا ہوں. وہ صحابی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے بولو براس لیے، بازو جا کر حجرے کے پیچھے کھڑے ہو کر، ہضم نہیں ہوئی تو معاف کرو حقیقت یہی ہے، حجرے کے پیچھے کھڑے ہو کر پورا منہ کو لگائے اور پی گئے. زور سے بولو ماشاءاللہ. سب کو لگ گئی، بعض کو نہیں لگی تو چھوڑ دو بھائی، مت پکڑ لو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نہیں. اجی نبی کا کیا کہنا؟ نبی کے غلام علی کو دیکھو، پوری دنیا کا مولوی مسجد میں بغیر طہارت کے قدم رکھ لیا تو حرام. نبی نے اجازت دی، علی تمہیں اجازت ہے تم چاہو تو جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں چل سکتے ہو. ذرا زور سے بولو یار، اتنی بڑی بات بتا رہا ہوں. وہ بات کو قبول کرانے کے لیے یہ میٹیریل دے رہا ہوں. قربان جاؤ اور ایک میٹیریل بھی دے دیتا ہوں. اجی نبی کا کیا کہنا؟ نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے قربان جائیں. سیدہ فاطمہ کی کنیز بیان کرتی ہیں جب پیارے حسین پیدا ہونے والے تھے. کون؟ پیارے حسین پیدا ہونے والے تھے تو سیدہ فاطمہ ظہر کی نماز پڑھ کر اپنے حجرہ خاص میں تشریف لے گئی. ذرا زور سے سبحان اللہ. ظہر کی نماز پڑھ کے تشریف لے گئی. ہماری بیٹیوں کی عجیب حالت ہے، پہلے مہینے سے نماز چھوڑ دیتے ہیں. شوہر بھی بولتا نہیں بیچارہ، جان تو مجھ تکلیف ہے بیچاری کو. بولے عجیب، وہ تکلیف میں نماز پڑھے تو بیٹا ولی پیدا ہوتا. وہ تکلیف دی ہی جس واسطے، وہ تکلیف میں جب عبادت ہوتی ہے، زندگی بھر کی عبادت ایک طرف، حمل کے وقت پڑھی جانے والی ایک نماز ایک طرف، اور پھر حمل کے درمیان میں 8ویں 7ویں 9ویں مہینے میں پڑھی جانے والی نمازیں ایک طرف. اسی لیے حضرت فاطمہ جب نماز ظہر پڑھ کر حجرے خاص میں گئی تو نماز ظہر کے بعد سرکار حسین تشریف لائے. دنیا میں آپ کا وجود آیا، حضرت امام حسین کی تخلیق ہوئی. اس کے بعد کنیز فرماتی ہے قسم رب ذوالجلال کے جس کے قبضے قدرت میں فاطمہ کی اور اس کی کنیز کی جان ہے، اس کنیز نے فاطمہ کو ظہر پڑھتے ہوئے دیکھا، اسی آنکھوں سے فاطمہ کو اثر کرتا ہوا بھی دیکھا. ختم رب ذوالجلال کی. کسی جماعت کے مولوی میں اگر اتنی حماقت ہے، غلط ثابت کر کے دکھا دو. کہاں کی باتیں کرتے ہو بدبختو؟ برابری کا دعویٰ. نبی تو نبی کی بیٹی کا یہ عالم ہے. دنیا کی ہر عورت 40 دن تک مصلی پہ نہیں جا سکتی. نبی کی بیٹی دوسری نماز مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ بھی کہہ رہی ہے. نبی کی بیٹی کی عظمت کے صدقے جاؤ. کنیز نے جرأت و ہمت کر کے پوچھا اے مائی تیرے صدقے اور عظمت کے قربان جاؤ، خالی میری عقل کو سمجھانے کے لیے بس اتنا بتا دے، ہر ماں تو 40 دن تک ناپاکی میں رہتی ہے، اور تو ظہر کے بعد بیٹے کو جنم دے کر عصر کے وقت میں مصلی پر کھڑے ہو رہی ہے. تو سیدہ فاطمہ نے کہا
مجھے اپنی طرح نہ سمجھنا، تیری رگوں میں جو خون ہے وہ کسی اور کا ہے، میری رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے۔ تیری رگوں میں کسی اور کا خون ہے جس میں ناپاکی ہو سکتی ہے، میری رگوں میں تو نور والا خون دوڑ رہا ہے جس کو اللہ نے ناپاکی سے پاک کر دیا، ناپاکی سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو۔ یہ میرے آقا کی وہ بات سمجھانے کے لیے بات سمجھا رہا ہوں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کے لیے، پیارے دوستو، حضور کے سامنے آئے وہ صحابی، حضور نے پوچھا کیا کیے؟ کیا رسول اللہ محفوظ جگہ پہ ڈال دیا؟ آپ آگے بھی قربان جائیں، کیا ان کی شان تھی؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے اور ایک بات، حضرت حمزہ سے کسی نے پوچھا حضور پڑھے ہیں کیا آپ پڑھے؟ اجی وہ ادب والوں کا زمانہ تھا، بے ادبی ان سے 3 کروڑ میل کی دوری پہ تھی، اور یہاں ادب 3 کروڑ میل کی دوری پہ ہے۔ حضرت حمزہ سے پوچھا آپ پڑھے ہیں یا رسول اللہ پڑھے ہیں؟ حضرت حمزہ گردن جھکا کے بولے بڑے تو رسول اللہ ہی ہے، مگر میں 2 سال پہلے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، بڑے تو رسول اللہ ہی ہے، میں صرف 2 سال پہلے پیدا ہوا۔ کیا ادب تھا، قربان جائے۔ حضرت ابو بکر رشتے میں سسر تھے، کیا تھے بولو؟ ایک بیٹی خدمت مصطفیٰ میں دے چکے تھے۔ سسر کا رشتہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ باپ کے برابر ہے۔ حضور خود کہا تمہارے 3 باپ ہوتے ہیں، ایک وہ جو تم کو پیدا کرے، ایک وہ جو تمہاری بیوی کا باپ ہوتا ہے، تیسرا وہ جو تم کو تعلیم دیتا ہے۔ حضور خود بتا رہے ہیں کہ سسرا باپ ہے۔ ہاں، وہ سسر جی آ کے کہتے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ باپ ہوتے ہوئے کہتے ہیں باپ کا رشتہ رکھتے ہیں، لیکن کبھی باپ کہنے کی جرأت نہیں کرتے، کبھی باپ بننے کی حماقت نہیں کرتے، کیونکہ یہ نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں، تو یہ تو ان کی غلامیوں کو سعادت ہے کہ انہوں کی بیٹی کو رسول اللہ نے قبول کیا ہے، تو کہتے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو آئیے پیارے بزرگار دوستو، صحابی سے حضور نے پوچھا کیا کیے؟ کیوں پوچھا؟ بات کر رہے تھے تو پیشاب کی خوشبو منہ سے آ رہی تھی، پھینکنے تو لے گئے تھے، پھر کیا کیا پوچھنے کا کیا مطلب؟ خوشبو منہ سے آ رہی تھی، پوچھا کیا کیے؟ بولے یا رسول اللہ محفوظ جگہ پہ ڈال دیا۔ کہاں ڈالا؟ یا رسول اللہ پیٹ میں ڈال دیا۔ حضور مسکرا اٹھے۔ اجی حضور نے یوں نے کہا اتنی بڑی بدعت، ہم فاتحہ کا شربت پیے تو بدعت، وہ پیشاب پیا جا رہا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا مولانا یہ محرم میں شربت ہی کیوں؟ میں ٹاپک چینج نہیں کر رہا ہوں، خالی ایک آپ کو لائٹ جواب دینے کی صلاحیت دے کر آ رہا ہوں۔ پوچھا مولانا محرم میں شربت ہی کیوں؟ اب فرض تو نہیں ہے میں فرض کا جواب دوں،
سنت بھی تو نہیں ہے کہ میں سنت کہوں. تو میں نے کہا اچھی بات ہے، آج سے شربت بند. آج جتنا شربت پی لیے. اب آپ کی طرف سے چائے شروع. بولے کیا مطلب؟ بولے محبت میں شربت پلائے تو بھی جائز ہے، چائے پلائے تو بھی جائز ہے، حلال رہی تو کافی ہے. ہم شربت پلا رہے ہیں، آپ چائے پلاؤ. پریشان ہو گیا. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، رسول اللہ نے پوچھا محفوظ جگہ پر. رسول اللہ کے پوچھنے پر صحابی نے جواب دیا، پیٹ میں ڈال دیا. مسکرا اٹھے پیارے مصطفیٰ. حضور دم بھی نہیں کیے، حضور دربار سے نہیں نکالے، کیونکہ محبت والی مزاج کو من انفسکم والا نبی سمجھ چکا تھا. انسانوں میں آنے والا انسان کامل محبت کی مزاج کو سمجھتا تھا. پیارے مصطفیٰ نے کہا اچھی بات ہے تم نے پیٹ میں ڈال دیا، جاؤ تم باہر نکل جاؤ. حضور نے یوں نہیں کہا، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ تیرے لیے خوشخبری ہے، قیامت تک تیری جتنی اولاد آئے گی سارے کے سارے پیٹ کی بیماری سے محفوظ ہو جائے. جو چیز ان انسانوں کے پاس ناپاک اور ہم سے پہلے والوں کے پاس سبب عذاب تھی. بنی اسرائیلیوں کا پیشاب اگر جسم پہ گر جاتا تو وہ حصہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا. آپ چاہے لکس لگڑو چاہے حمام، پاک نہیں ہوتا تھا. اس حصے کو پاک کرنے کے لیے وہ چمڑا کاٹ کے نکال دینا پڑتا تھا. انسان تو وہ بھی تھے جن کا خود کا پیشاب ان کے لیے عذاب بن گیا تھا. ہمارے پاس پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، صرف ناپاک ہے. سرکار کا صدقہ ہے، صرف ناپاک ہے. تو پیارے دوستو، پیارے نبی کی بارگاہ میں دیکھو، نبی پاک نے کہا کہ وہ تمہارے لیے تمہاری اولاد جو قیامت تک آئے گی ان کے لیے شفا ہے، ان کے لیے رحمت ہے کہ وہ قیامت تک اس بیماری میں نہیں، پیٹ کی بیماری میں نہیں آئیں گے. ایک مرتبہ پیارے دوستو، ہمارے پاس جو چیز ناپاک ہے اور وہ پیارے مصطفیٰ کے جسم اثر سے بھی ظاہر ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے اس کو ناپاکی تو بہت دور کی بات ہے، باقی بھی ذرا نیچے کی درجے کی بات ہے. اللہ نے تو اس پیشاب کو شفا عطا فرما دیا تھا، شفا اور دوا کا درجہ دے دیا تھا. اب ذرا غور کریں، آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور قربان جائے، جو انسانوں میں سے انسان ضرور ہے لیکن سب انسانوں کی طرح نہیں ہے. تھوک ہمارے پاس بھی ہے، ناپاک ہے. ہم اگر کہیں تھوک دے تو وہ جگہ مکروہ ہو جاتی ہے. ہمارا تھوک کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا مکروہ. کسی کے منہ پہ تھوک دے تو زندگی بھر کے لیے ذلت ہے، نہیں کرنا، بہت بری بے عزتی ہے. ہاتھ سے مارے تو اتنی ذلت نہیں ہوتی، تھوک دیے تو جتنی ذلت ہوتی ہے، بہت بری بے عزتی ہے. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں. صحابہ کرام جنگ کر رہے تھے، خصوصاً احد کے موقع پر صحابہ جنگ کر رہے تھے. کفار و مشرکین کی تلواریں صحابہ اکرام کے جسم اثر پر چلنے لگی. ایک صحابی کی تلوار جسم پر تلوار چلی، چمڑا یہاں سے نکلا آ کر ورق کی طرح نیچے گر گیا. ایک صحابی کا کان کٹ گیا، ایک صحابی کا ہاتھ ہڈی ٹوٹ گئی، ہاتھ نیچے لٹکنے لگا. پیارے دوستو، نبی پاک کی بارگاہ میں وہ صحابہ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، چلاتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ ہم پر رحم کیجئے، ہم پہ نظر کرم کیجئے، ہماری تکالیف ہم کو برداشت نہیں ہو رہی ہے. یا رسول اللہ یہ کان کٹ گیا ہے، جسم اپنے آپ کو ہلاکت کرنے کی طرف آمدہ کر رہا ہے. یا رسول اللہ یہ برق کی طرح چمڑا گر گیا ہے، اب ہماری تکالیف برداشت نہیں ہوتی ہے. یا رسول اللہ ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے. رحمت والے مصطفیٰ تھے، من انفسکم، ہمارے ہی درمیان انسان بن کر آئے تھے. پیارے مصطفیٰ
انسانی درد کو سمجھتے تھے. فرشتہ ہوتا تسبیح کرتے بیٹھتا, جن ہوتا کیا تکلیف ہو رہی, ایسی تکلیف تو مجھے بھی ہوتی ہے, میرا بھی ہاتھ ٹوٹا کبھی تکلیف نہیں ہوئی, ایسا جواب دیتا. پیارے مصطفیٰ انسان تھے, انسانی درد کو محسوس کر سکتے تھے, اسی لیے آقا نامدار نے اپنے صحابہ کو خرید لیا, کہا ان کا کان کہاں ہے لے کر آؤ. دوسرے صحابہ گئے, زمین پہ سے مٹی میں سے کان ڈھونڈ ڈھونڈ کر لے کر آئے. جو کافر کی تلوار سے کٹ کے گر گیا تھا, حضور کان کو لیے, پانی سے دھوئے, اور پھر اپنا لعاب دہن جو ہمارے منہ میں ہے تو مکروہ ہے, مصطفیٰ نے اپنے منہ کا لعاب نکالا, کان کو لگایا, صحابی کے جسم پر لگا دیے, پھر ادھر ہاتھ جس کا ٹوٹا تھا ان کو بلائے, ادھر آؤ, اپنا لعاب دہن لیا, ہاتھ پر ملا, سیدھا کر دیا, ہاتھ جہاں کا وہاں چپک گیا, پھر لعاب دہن لیا, صحابی کے چمڑے کو یوں لگایا, ورق چپکا دیا, چمڑا چپک گیا, ہمارے منہ میں تھا تو تھوک ناپاک اور مکروہ تھا, مصطفیٰ کے دہن مبارکہ میں آ گیا تو اس کا کمال دیکھو. صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب مصطفیٰ نے لعاب مبارکہ لگا دیا تو وہ جسم سے ایسی تکلیف دور ہوئی جیسے تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی. ہمارے پاس ہے تو ناپاک ہے, وہاں ہے تو شفا کا کام کر رہا ہے. کیا کام کر رہا ہے ذرا بولو. برابری کا دعویٰ کرنے والے یہ پورے حدیثہ پڑھتے نہیں, پوری میں جو بول رہا ہوں پوری ایتھنٹک باتیں ہیں. بخاری و مسلم اور صحیح ستہ کی باتیں ہیں. اللہ نے کہا من انفسکم, میں ان کو تمہارے ہی درمیان سے چن رہا ہوں, لیکن خبردار اپنی طرح نہ سمجھنا. قربان جائے. اب ذرا آگے بڑھتا ہوں, تھوڑا آگے بڑھتا ہوں. موڈ میں ہے سبحان اللہ نہیں, کیونکہ پہلا دن ہے نا, پوچھنا پڑتا. پہلے دن اتنی لیٹ ہو گئی تو پورے 12 دن کے اوپر ریمارک آئے گا. اس لیے آج اگر جلدی چھوڑ دیں گے تو آپ بولیں گے ارے بہت جلدی ہو جا رہا, 12 دن آئیں گے, ارادہ کر لیں گے. چھوڑ دو, سنیں گے. ابھی تو آیت کا ایک ٹکڑا ہوا, ابھی 2-3 ٹکڑے باقی ہیں. جو بیچارہ دیکھنے آیا تھا آخر ہوتا کیا ہے, وہ بیچارہ بحران ہو جائے گا. اس لیے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ذرا جلدی ختم کر لیتے ہیں. پیارے بزرگ اور دوستوں, پھر کل بھی آنا ہے. آج عقیدے کے موضوع پہ بات ہوئی نا, کل انشاءاللہ اصلاحی موضوع پر بات ہوگی. نہیں, کل ذرا ٹیپ ریکارڈ لے کے آنا, کیونکہ آپ سب سننی ہے, اور یہ عقیدہ سنیوں کے لیے الحمدللہ نعمت ہے. لیکن کل کی جو بات ہے ذرا عمل کرنے کی ہے. آئیں گے نا کل؟ نہیں, عمل کی بات ہے بلکہ لائٹ لے لیں گے, کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے, باتاں کرو بولو صبح سے شام تک طبیعت نہیں تھکتی. کیا بولے مجھ صاحب, بہترین مولانا ہے بولے, کیا بولتے میاں ہو. باپ مجھے سب سنا, اچھا کرا بابا, عمل کتنا کر رہا بول. چو بیٹھو جی, سنے سچ بہت ہے. تو ذرا عمل کی طرف بھی توجہ ہونا چاہیے. میرا یہ عقیدہ ہے آپ کو کسی جماعت سے بھی فائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اتنے پاورفل ہیں, آپ کو کسی جماعت سے بھی فائٹ کرنے کی ضرورت. خالی ہم اور آپ مل کے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیے نا, صرف 5 وقت. جیسا گھر میں سے روزانہ صبح اٹھ کے ہماری بیٹی جھاڑو ماری تو کچرا نکل جاتا, دیکھو خالی ہم لوگ مسجد کو ہے تو یہ کچرا پورا صاف ہو جاتا. صرف 5 وقت کی نماز, یہ میرا عقیدہ ہے, بتا رہا ہوں میں آپ کو. میرا مشاہدہ بھی ہے, میرا عقیدہ بھی ہے, اور انشاءاللہ میری آقا کے نارن پاک کے صدقے میں اسی پر محنت بھی کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ اسی محنت کی ایک بات کل انشاءاللہ تعالی آپ کو سناؤں گا. آئیں گے نا انشاءاللہ. اب دیکھیے پیارے بزرگوں اور دوستو, اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے
عزیز علیہ ما عنتم حریص. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم. کیا ہے کہ وہ رسول تم سے اتنی محبت اور اتنا پیار کرتے ہیں، قربان جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ رسول تم سے اتنی محبت اور اتنا پیار کرتے ہیں کہ جو چیز تم کو رنج دے، تکلیف دے، وہ ان پر بڑی سخت اور گراں گزرتی ہے. وہ رسول تم سے اتنا پیار کرتے ہیں، تم پر گزرنے والی ہر تکلیف کا ان کو احساس ہوتا ہے. یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں. احساس ہوتا ہے. مثلا قربان جائے میری آقا کی رحمت کہ قرآن ہے. قرآن، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے پیارے نبی کا ایک قول دیکھیے. حضور فرماتے ہیں میرے امتی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے. کیا چبھتا ہے؟ اس کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، مجھ کو احساس پہلے ہوتا ہے. اللہ اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی، کیسا پیار کرتے ہیں. دیکھیے آپ امت سے کنیکشن جوڑ کے رکھا ہے اللہ نے امت کا. میرے امتی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، مجھ کو احساس پہلے ہوتا ہے. آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے اور قربان جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اوپر مشقتیں برداشت کرتے تھے، مگر امت کی مشقت کو آقا علیہ السلام اپنی رحمت میں چھپا لیا کرتے تھے. دیکھیے پیارے بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم ہم کو آج بڑی آرام ہے. قرآن میں ہے، قرآن میں ہے. ارے پوچھنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ تو سوچ لیے ہوتے کہ یہ قرآن ہے کیا چیز. حضور پر قرآن اترا. بخاری شریف کے حدیث پہلے باب میں خالی وحی کا نزول ہے، وحی کا ذکر ہے. آپ دیکھیں فرماتے ہیں جب حضور پر وحی اترتی تھی تو حضور پر وحی کی اتنی سخت تکلیف اور مشقت گزرتی کہ حضور کا جسم اطہر پورا پسینے سے لبریز ہو جاتا. حضور فرماتے جب وحی اترتے تو کچھ دیر تک مجھے کچھ بھی یاد نہ رہتا، بس میں سہم جاتا. اللہ اللہ، اتنی تکلیف سرکار پر گزرتی، اتنی مشقت کے ساتھ قرآن لیا، بڑی آسانی کے ساتھ امت کو دے دیا. کہاں پڑھ لو، جہاں سے چاہو پڑھ لو. ارے نماز میں اگر حضور شرط رکھ دیتے فجر میں پہلا پارا اگر شروع کیے تو تفصیل کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ پڑھ لیتے چلے جاؤ تو کسی کی جو ہے حماقت ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ یہاں سے پڑھے وہاں سے پڑھے وہاں سے پڑھے یہاں سے پڑھے. قربان جاؤ، پیارے مصطفیٰ نے رب سے لیا، امت کو جمع کر کے بھی دے دیا. کہا میرے غلاموں مشقت میں برداشت کروں گا، تم سے میں اتنا پیار کرتا ہوں، تمہیں یاد کرنے کی بھی تکلیف گوارا نہیں کروں گا، اتنی بھی مشقت گوارا نہیں کروں گا. بس لو اب تم کو اجازت ہے، جہاں سے یاد ہے وہاں سے پڑھ لو، جتنا یاد ہے اتنا پڑھ لو. بڑا سورہ نہیں پڑھنا چاہتے، چھوٹا پڑھنا چاہتے ہو چھوٹا پڑھ لو. بڑا رکوع پڑھنا نہیں چاہتے تو کم سے کم 3 آیات پڑھ کے کام کر چلا لو. میں تم کو راحت دینا چاہتا ہوں کیونکہ تم کو تکلیف گزرتی ہے، مجھ کو احساس ہوتا ہے. میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں. اور ایک بات بولوں، برا تو نہیں مانیں گے نا؟ پکا بولو. اگر برا کسی کو دل کو لگ رہا ہے سمجھ جاؤ شیطان کی وجہ سے لگ رہا ہے، شیطان اپنا کام کر رہا ہے. حضور کو امت کی مرد حضرات کی وجہ سے 2 وقت حضور کو حد سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے.
کب؟ جب امتی نماز چھوڑ دیتا ہے تو حضور کو حد سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا جب اپنے چہرے پر وستارا چلاتا ہے تو دوسری مرتبہ حضور کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور عورتوں میں جب عورت کسی غیر محرم سے بے جا بغیر کسی ضرورت کے گفتگو کرتی ہے، ادھر ادھر کی فضول باتیں کرتی ہے، تو اس کے آقا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے گزارش تو نہیں کر سکتا کہ آپ یہ کام نہ کریں، کیونکہ آپ بھی اس رسول کے امتی ہیں، میں بھی اس رسول کا امتی ہوں۔ امتی ہونے کے ناطے جس طرح مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنے آقا کو تکلیف نہ دوں، اس طرح ہم سب پر بھی فرض ہے کہ ہم اپنے آقا کو تکلیف نہ دیں۔ تو اس لیے ہمارا فریضہ بنتا ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو ہرگز تکلیف نہ دیں۔ وہ نبی نے تکلیف خود اٹھائی، لیکن اپنی امت کو تکلیف میں ڈالنا پسند نہ کیا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب ذرا اور دیکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک روز حضرت جبرائیل امین آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو یہ احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، اور آپ جدھر چلتے جائیں یہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے گا، سونے کا۔ حضور نے کہا، جبرائیل یہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن روزہ رکھوں اور ایک دن خاموشی اختیار کروں، ایک دن روزہ رکھوں اور ایک دن خاموشی اختیار کروں۔ اور ایک روایت میں آیا، حضور فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل یہ کیا بات بیان کر رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا انسان بن جاؤں کہ میں حد سے زیادہ روزے رکھنے والا ہو جاؤں۔ یہ احد کا پہاڑ، یہ سونے کا پہاڑ میرے ساتھ چلے۔ حضور نے اپنے اوپر مشقت لی، کئی دن تک حضور روزہ رکھتے رہے، کئی دن تک بھوکے رہے، پانی نہیں پیے، اللہ کو منانے میں لگے رہے، اللہ کو امت کے گناہ بتا کر مغفرت کی سامان لینے میں لگے رہے۔ لیکن پیارے دوستو، قربان جاؤ، ایسا پیار کرنے والا نبی تو چاہیے کہ دیکھو خود تو بھوکا رہ رہا ہے، خود تو پانی نہیں پی رہے ہیں، خود تو مہینوں روزہ چل رہا ہے۔ ارے تین مہینے تک حضور دو کھجوروں اور ایک پیالے پانی پر وقت گزار رہے ہیں۔ یہ حضور کا پیار تھا، یہ حضور کا مقام تھا، یہ حضور کا معاملہ تھا۔ لیکن جب امت کی بات آتی ہے، روزہ کا حکم آ رہا ہے، قربان جاؤ، رب نے تو کہہ دیا روزے رکھو۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے میری امت، خدا کا حکم ہے روزے ضرور رکھ، لیکن میں تجھے کہہ رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں میری امت، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں سحری دیر سے کرنا اور افطار جلدی کر لینا، کیونکہ تم سحری جلدی کرو گے، افطار دیر کرو گے تو تم کو تکلیف ہوگی، اور میں تم کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ روزہ ضرور رکھو، لیکن سحری آخری وقت میں کرو اور افطار پہلے وقت میں کرو۔ کیا پیار ہے امت سے، کیا محبت ہے سرکار کی امت سے۔ ایسا چاہنے والا بھی تو کوئی چاہیے تھا۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، ایک ماں اپنے بیٹے کو جتنا پیار کرتی ہے اس سے کئی درجہ زیادہ حضور ہم سے پیار کرتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کہ یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اچھا امت سے پیار کرتے ہیں تو کیا مطلب، کیا امت کی کسی چیز کی ان کو ضرورت ہے؟ کیا امت کی طرف سے یہ کوئی چاہتے ہیں کہ بھئی میری امت کو میں اتنا نعمت دلا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے برکت دلا رہا ہوں، رحمت اللہ، یہ میری امت مجھے کوئی دے دے؟ نہیں، ارے بلکہ دیکھو، امت کو تو تکلیف سے بچنے کا سامان دے رہے ہیں، اور خود کی بیٹی سیدہ فاطمہ آ کر عرض کرتی ہیں، حضرت علی کو بھیجا، ذرا جا کر آقا علیہ السلام سے کہو کہ فاطمہ خدمت کر کر تھک جاتی ہے، کوئی خادم مل جائے تو اچھا ہے،
کوئی خادمہ مل جائے تو بہتر ہے. آقا نامدار کی بارگاہ بے کس پر نام حضرت علی گئے تو حضور حضرت علی سے کہے آپ چلیے میں گھر آ رہا ہوں. گھر تشریف لائے. کہا بیٹی خادمہ چاہیے یا اس سے بہترین چیز دے دوں؟ کہا بابا جان جو بہتر ہے وہ دے دیجئے. نبی پاک نے کہا سنو بیٹی خادمہ سے بہتر چیز دیتا ہوں. پوچھی بابا جان وہ بہتر چیز کیا ہے؟ جب رات میں سو جاؤ تو بیٹی 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا, 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا. امت کو تکلیفوں سے بچا رہے ہیں, امت کو آرام دے رہے ہیں اور بیٹی کو وظیفہ دے رہے ہیں, بیٹی کو وظیفہ دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ لو بیٹی خادمہ تم بھی رکھ لو, بیٹی تمہیں خادم تم بھی رکھ لو. بیٹی کو خادم نہیں, امت کو آرام دے رہے ہیں. ایسا بھی تو کوئی پیار کرنے والا نبی چاہیے تھا. قربان جاؤ پیارے دوستو, آقا نامدار اتنا پیار کرتے ہیں. ارے حد تو یہ ہے, ایک مرتبہ زکات کا مال سرکار کی بارگاہ میں آیا. حضور پاک علیہ السلام امت سے کہہ رہے ہیں تم مستحق ہو تو برابر زکات لو, جو مالدار اس پر خبردار اگر غریبوں کی مدد نہیں کرے گا میں تجھے جنت